میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماریا ہارمنی سینٹر کی چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید، جس کا مقصد صرف اچھی باتیں سکھانا ہے۔ اللہ کا ایک صحابی جس نے اپنی تمام تر عمر کو عبادت میں وقف کر دیا، لیکن اس کے باوجود موت سے پہلے وہ کلمہ پڑھنے سے قاصر ہو گیا۔ آخر ایسی کون سی اس کی غلطی تھی جو عین مرنے کے وقت اس کے پاس آ پہنچی؟ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو یقیناً سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ پر میرے پیارے دوستوں، اسی کے ساتھ ساتھ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دنیا بھر کے لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچ سکیں اور وہ اسلام کے معجزات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ بے شک کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو چلے ناظرین، بنا کسی دیری کے ہم آج کے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے پیارے دوستوں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور زمانہ میں ایک دن ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میری فریاد سنیں، میرا خاوند مرنے کے بالکل کاغار پہ ہے، اس کا موت بے صبری سے انتظار کر رہی ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہوگا کہ ایک بار میرے خاوند سے مل لیں۔ جب اللہ کے نبی کے پاس اس عورت کا یہ پیغام پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بیٹا کلمہ پڑھو۔ کہا جی کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ وہ شخص بڑی اداسی سے یہ الفاظ دہراتا جا رہا تھا کہ میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے؟ آگے سے وہ شخص بولا کہ جی بس پڑھا ہی نہیں جاتا، میں کوشش کرتا ہوں لیکن میرے منہ پر وہ الفاظ نہیں آ رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے دل کی اس حالت کو دیکھا تو فرمایا کہ تمہارے والدین کون ہیں اور کیا اب بھی وہ زندہ ہے؟ جس پر وہ صحابی کہنے لگا کہ جی میری ماں ابھی زندہ ہے۔ بس پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کی ماں کو بلوا لیا۔ جب اس صحابی کی والدہ محترم وہاں پر آ گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض تو نہیں؟ تو وہ ماں بولی کہ جی یا رسول اللہ میں ناراض ہوں۔ جس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخر کیا ناراضگی ہے؟ جس پر وہ عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے سے دین کا کوئی بھی گلہ نہیں ہے، بے شک کہ میرا بچہ بڑا نیک ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے اور کئی گھنٹوں تک نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے اور بے انتہا اللہ کے کاموں میں رہتا ہے، لیکن بس مجھے اس سے ایک شکوہ ہے کہ جب یہ مجھ سے بات کرتا ہے تو باتوں میں لفظوں کا خیال نہیں کرتا، بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ بس اس کا یہ عمل میرے دل کو چیر دیتا ہے اور جس کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر پا رہی۔ بس جب اللہ کے نبی نے یہ سنا تو وہ وجہ سمجھ گئے کہ آخر وہ صحابی کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا۔ جس پر نبی پاک نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تم اپنے بیٹے کو معاف کر سکتی ہو یا پھر اپنے بیٹے کو معاف کرو گی؟ آگے سے وہ عورت کہنے لگی کہ میرا دل بڑا دکھا ہے جس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اسے
اللہ کی آگ میں جلوایا جائے تو کیا تم اس کی سفارش کرو گی؟ جس پر وہ عورت مچل کے کہنے لگی کہ جی ہاں، میں اس کی سفارش ضرور کروں گی، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں دے سکتی۔ آپ نے فرمایا سن لو، اگر تم نے اسے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا۔ جس پر وہ عورت کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کی سفارش کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو پورے دل سے معاف کرتی ہوں۔ بس پھر جب یہ سب سنا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی عورت کے بیٹے یعنی کہ اس صحابی کے پاس دوبارہ سے جا پہنچے اور اس سے کہا کہ اب پڑھو لا الہ الا اللہ۔ بس پھر جب اس صحابی نے جیسے ہی یہ الفاظ ادا کیے کہ لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی اس صحابی کی جان قبض کر لی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اس صحابی کا جنازہ پڑھایا، پھر ساتھ ہی اس کے بعد اعلان کر دیا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، ان کی نافرمانی کی، تو بے شک کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی سخت لعنت ہوگی۔ اس پہ زمین آسمان کی لعنت ہوگی، نہ تو اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کی تہجد کی دعا، اور نہ ہی کوئی روزہ، نہ ہی اس کے صدقے کو کوئی فوقیت دی جائے گی۔ بے شک کہ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کا دل بڑا انمول ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ان کے ساتھ محبت سے، اخلاق سے پیش آئے، کیونکہ وہ دل بڑے نازک ہوتے ہیں، اور یہی نہیں، وہ ہمیں اپنی زندگی کا ایک عرصہ دیتے ہیں، اپنی جان وار دیتے ہیں، اور ہم بدلے میں دیتے بھی ہیں تو کیا، بس بدتمیزی کے تیر۔ چنانچہ ہمیں اپنے الفاظوں کو غور کرنا چاہیے۔ بے شک کہ اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا۔ اللہ کے ایمان میں خدا حافظ۔